ایک رات PIA کی فلائٹ امریکا سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے۔ اس میں دو پاکستانی نژاد امریکی خالد رفیق اور انجم افتخار اترتے ہیں۔ یہ انجم افتخار وہی ہیں جو بعد میں امریکا میں الیکشن لڑتے ہیں اور پاکستان کے حق میں لابنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں دوست بھی تھے اور ان کے مشترکہ دوست بل گیٹس اس وقت کمپیوٹر کی دنیا کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ان دونوں کے پاس پاکستان کی تقدیر بدلنے کی کنجی تھی۔ بل گیٹس پاکستان میں مائیکروسافٹ کا سیٹ اپ بنانا چاہتا تھا۔ اس دوران دونوں دوستوں کو کہا کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے ملاقات کا بندوبست کروا دیں۔ دونوں دوست پاکستان کا بہتر مستقبل آنکھوں میں سجائے اسلام آباد اترتے ہیں اور اگلے 10 دن باوجود کوشش کے وزیر اعظم سے ملاقات ہو جاتی ہے تاکہ بل گیٹس کے آفر کے بارے میں بتا سکیں اور ٹائم لے سکیں۔ ان 10 دنوں میں ملاقات تو دور کی بات، فون پہ بھی بات نہ ہو سکی، مگر ان کوششوں کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ان کو وزیر پلاننگ ملاقات کا 5 منٹ کا ٹائم مل گیا۔ اس کو غنیمت جانتے ہوئے کہ وزیر صاحب کو بل گیٹس کے آفر کا پتہ چلے گا اور اس وقت وزیر اعظم سے ملاقات کروا دیں گے۔ خیر ملاقات ہوئی اور اس میں دونوں دوستوں نے بڑی جوش سے بل گیٹس کے آفر کا بتایا کہ بل گیٹس پاکستان میں IT پارک بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب نے بدلی سے پوچھا کہ پارک میں کمپیوٹر والے جھولے ہوں گے؟ دونوں دوست شل ہو کر رہ گئے اور تفصیل بتائی۔ کمپیوٹر کی بات، پاکستان میں انقلاب آئے گا، مگر وزیر صاحب ابھی تک سمجھ نہیں رہے تھے اور کہا کہ یوں کہیں ناک بل گیٹس سے ہم کمانا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ نجم صاحب نے تھوڑا غصے میں، جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اس قدم سے پاکستان میں انقلاب آئے گا اور اگلے 10 سال میں ہم خود مختار ہو جائیں گے۔ اب وزیر صاحب اور کہتے ہیں کہ آخری فقرہ کہہ کر ملاقات ختم کر دیتے ہیں کہ بل گیٹس سے کہو کہ مجھے ایک درخواست لکھ کر بھیجیں، میں غور کروں گا اجازت دینے کی یا نہیں دینے کی۔ میں اپنی عوام کو یہاں پر صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وزیر اعظم اور وزیر صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے تھے۔ جب دونوں دوست وزیر صاحب کے کمرے سے نکلے تو خالد صاحب بتاتے ہیں کہ نجم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زور زور سے سر دائیں بائیں بہلا رہے تھے۔ واپسی پر ان کے چہروں کو دیکھ کر بل گیٹس سمجھ گیا کہ اس نے اپنے انڈین دوستوں کو کہا تھا کہ اگلے 15 دن میں بل گیٹس دہلی کے ہوائی اڈے پہ سرکاری مہمان کے پروٹوکول کے ساتھ اترا اور اس کا استقبال ہوا۔ انڈین وزیر اعظم نے خود گیا، حالانکہ وزیر اعظم کبھی ایئرپورٹ پر نہیں جاتا۔ انڈین گورنمنٹ اور بل گیٹس کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا، حتی اختیار کر گیا جب مائیکروسافٹ نے ایک سافٹ ویئر شہر بسانا تھا جس کے لیے جے پور چنا گیا۔ اس معاہدے کی ایک خاص شق یہ تھی کہ 2004 سے ہر سال 2000 IT انجینئر کو امریکہ کا ویزا ملے گا اور 500 انجینئر کو گرین کارڈ۔ آج آپ گوگل کو، ٹویٹر، فیس بک کے CEO صرف انڈین اور اس میں انڈینز کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ صرف ایک شخص نااہل، بے حسی اور مستقبل کے بینی کمی نے اس نادر موقع کو ضائع کر دیا۔ اگر اس وقت کے وزیر صاحب بل گیٹس کو آنے کی دعوت دیتے تو آج پاکستان ان اندھیروں سے نکل چکا ہوتا، ہمارے بچے یوں مارے نہ پھر رہے ہوتے۔ نجم صاحب تو فوت ہو گئے مگر خالد صاحب آج بھی اکثر دوستوں میں بیٹھ کر آہیں بھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے بل گیٹس کا ٹائم ان لوگوں سے جا کے مانگا کہ جن کے پاس پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں، وہ خود تو پاکستان سے باہر جاتے ہیں، مشکل وقت میں پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ انہی وزیر اعظم صاحب اور انہی کے وزیر پلاننگ کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہ رہے تھے، جن کے حال ہی میں حکومت ختم ہوئی۔ آپ سب کو لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کسی وزیر اعظم اور وزیر پلاننگ کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی تقدیر میں اگر ایسے حکمران لکھ دیے گئے تو پاکستان نے کبھی بھی اوپر نہیں جانا۔ آج بھی وقت ہے، ہم سب مل کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں
کہ پاکستان کو کوئی نیک، لائق اور اچھا حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔